أنا مسلم هل تعرفون المسلم أنا نور هذا الكون إن هو أظلم۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور ان سے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ، اتدرون ما المفلس، کیا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس شخص کون ہے، غریب شخص کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انہوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں تو مفلس شخص وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس کوئی سامان نہ ہو۔ آج ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں اور اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں یا آپ کسی سے بھی سوال کر کے دیکھ لیں کہ غریب شخص کون ہے، تو آج ہمارے ذہنوں میں بھی یہی کنسیپٹ ہے کہ غریب کون ہے جی؟ جس کے پاس اچھی جاب نہیں ہے وہ غریب ہے، جس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے وہ غریب ہے، جس کے پاس کوئی اچھی گاڑی نہیں ہے وہ غریب ہے، اور جس کے پاس کوئی اچھا گھر نہیں ہے ہمارے نزدیک وہ شخص غریب ہے۔ تو صحابہ کرام کے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ جس شخص کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ غریب ہے، جس شخص کے پاس کوئی سامان نہیں ہے وہ غریب ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول، جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہیں ہے، جس شخص کے پاس کوئی مال و متاع، کوئی سامان نہیں ہے، اے اللہ کے رسول وہ شخص غریب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب شخص، میری امت کا غریب اور مفلس شخص کون ہے کہ جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے جب اسے، تو اس شخص نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں، ساری زندگی اس شخص نے روزے رکھے ہوں، ساری زندگی اس شخص نے زکوٰۃ ادا کی ہو، اور ساری زندگی وہ نیکیوں میں گزار کر کے آیا۔ اب جب اس کے اعمال کا فیصلہ ہونے لگا تو ایک شخص اللہ کے سامنے آ جاتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ، اس شخص نے مجھے گالی دی تھی، اس شخص نے زندگی میں، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اس شخص نے مجھے گالی دی تھی۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج وہ جب قیامت کا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ انصاف کے دن کے حاکم ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اب وہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ، اس شخص نے تو مجھے دنیا کی زندگی میں گالی دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اس نیک شخص کی نیکیاں اٹھائیں گے اور وہ اس شخص کو دے دیں گے۔ وہ شخص چلا جائے گا، پھر ایک اور شخص آ جائے گا، وہ آ کر کے کہے گا کہ اے اللہ، اس شخص نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے مجھ پر بہتان لگایا تھا، اللہ اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر سے اس نیک شخص کی نیکیوں کو اٹھائیں گے اور اس شخص کو جو اپنی فریاد لے کر کے اللہ کے دربار میں آیا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے۔ وہ چلا جائے گا، اس کے بعد ایک اور شخص آ جائے گا اور کہے گا اے اللہ، اس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھے ناحق قتل کیا تھا، مجھ پر کوئی حد دائر نہیں ہوتی تھی، اس شخص نے مجھے دنیا کی زندگی میں ناحق قتل کیا، اے اللہ آج مجھے بدلہ چاہیے۔ تو اللہ رب العزت اس نیک شخص کی نیکیوں کو اٹھائیں گے اور اس شخص کو دے دیں گے۔ وہ شخص چلا جائے گا، ایک اور شخص آ جائے گا، وہ آ کر کے کہے گا کہ اے اللہ، اس نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے، اے اللہ اس نے مجھے ناحق مارا تھا، میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا لیکن اس نے مجھ پر ظلم کیا، میں نے اس کا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن پھر بھی اس نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے مارا پیٹا۔ اے اللہ مجھے آج اس انصاف کے دن میں، اے اللہ اس بدلے کے دن میں، اے اللہ مجھے اس شخص سے بدلہ چاہیے۔ اللہ رب العزت اس نیک شخص کی طرف جب دیکھیں گے کہ اب اس کی تو نیکیاں ہی ختم ہو چکی ہیں، وہ جو نیکیاں اس شخص نے ساری زندگی لگا کر کے کمائیں، ساری زندگی اس نے نمازیں پڑھی، ساری زندگی اس شخص نے روزے رکھے، ساری زندگی وہ شخص نیک اعمال کرتا رہا، ساری زندگی اس نے زکوٰۃ ادا کی، صدقے کیے، اب اس کی ساری نیکیاں لوگ لے کر جا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت جب دیکھیں گے کہ اب اس کے پاس تو نیکیاں ہے ہی نہیں،
جب دیکھا جائے گا تو اس کے پلڑے میں گناہ باقی ہوں گے۔ اب اللہ رب العزت جو شخص فریاد لے کر کے آیا ہے اس شخص کے گناہ اٹھائیں گے اور وہ اس نیک شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہ شخص چلا جائے گا، اس کے بعد ایک اور شخص آ جائے گا، وہ آ کر کے کہے گا کہ اے اللہ، اس شخص نے دنیا میں رہتے ہوئے ناحق میرا مال کھایا تھا، اے اللہ اس نے میرے مال پر قبضہ کر لیا تھا، اے اللہ اس نے میرے مکان پر، میری جائیداد پر ناحق قبضہ کیا، اس نے میری حق تلفی کی تھی، اے اللہ مجھے آج بدلہ چاہیے۔ اللہ رب العزت اس شخص کے بھی گناہ اٹھائیں گے اور اس نیک شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے اور اس شخص کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو آج ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اگر ہم فرائض کو انجام دے رہے ہیں، اگر ہم نوافل کو ادا کر رہے ہیں تو یہ تو حقوق اللہ ہیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے۔ میرے ہمسائے کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، میرے گھر والوں کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، اگر میں کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کسی اسکول میں پڑھتا ہوں تو میرے ساتھ بیٹھنے والے طالب علم کے کیا حقوق ہیں، مجھے پڑھانے والے میرے ٹیچر، میرے استاد کے کیا حقوق ہیں۔ ہمیں ان سارے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ اگر ہم ان حقوق کا خیال نہیں کریں گے تو ہم وہ نیک اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم ایک لیکنگ بکٹ میں ڈال رہے ہیں، ہم ایسی ایک بالٹی میں ڈال رہے ہیں کہ جس کے نیچے سوراخ ہے۔ ہم نیک اعمال کرتے جا رہے ہیں، ہمارے وہ نیک اعمال ضائع ہوتے جا رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ نیک اعمال ہم سے وہ لوگ لے کر کے چلے جائیں گے جن کا ہم دنیا میں خیال نہیں کرتے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ، ہمارے لیے ایک بہترین سیمپل ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اپنے آپ کا، خود کا اخلاق جو ہے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے۔ ایک بڑھیا وہ اپنا سامان باندھ کر مکہ کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے پاس کچھ سامان ہے، اس سے سامان اٹھایا نہیں جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ اماں جان آپ سے سامان نہیں اٹھایا جا رہا، آپ مجھے بتلائیں آپ نے کہاں جانا ہے، آپ نے جہاں تک جانا ہے میں آپ کا سامان اٹھا کر کے آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ وہ بوڑھی عورت اپنا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کا سامان اٹھا کر کے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب وہ بوڑھی عورت برا بھلا کہہ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہی ہے کہ اے لڑکے، اے نوجوان، اس مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے جو لوگوں کو اپنی باتوں میں پھنسا لیتا ہے، جو لوگوں کو ان کے باپ دادا کے دین سے دور کر رہا ہے، ان کو ایک نئے دین کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ اس جادوگر، اس شخص سے بچ کے رہنا۔ اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہتی جا رہی ہے۔ اب جب وہ اپنی منزل پر پہنچتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کا جب سامان رکھتے ہیں اور وہاں سے اجازت چاہتے ہیں واپسی کے لیے، تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اے نوجوان، اے میرے بیٹے، ذرا مجھے اپنا نام تو بتلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اماں جان، آپ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہی تھیں، جسے آپ جادوگر سمجھ رہی تھیں، میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آج ہم دیکھیں ہمارا اخلاق کیا ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ان کے ساتھ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کا سامان اٹھا کر کے لے کر جا رہے ہیں۔ اور ہمارا اخلاق، ہم اپنی بات، ہم اپنا کلام ہی گالی گلوچ سے شروع کرتے ہیں۔ ہم ناحق لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ناحق لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، ناحق لوگوں کو ان پہ ظلم کرتے ہیں، ان کا مال ہم کھا جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا، جو خیر تھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو شر تھی اللہ اور اللہ کے رسول ان سب باتوں سے بری ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أنا مسلم هل تعرفون المسلم أنا نور